أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل لما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ.
صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، آپ کے سامنے سورہ ہود آیت نمبر 44 سے آیت نمبر 57 تک تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی۔ اب اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور پھر انشاءاللہ مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہوگی وہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ وقیلا، وقیلا اور کہا گیا، یا ارض، یا ارض اے زمین، اب ابلعی، ابلعی، یہ حمزہ کو پھر درمیان میں گرا دیا، ارض ابلعی ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اصل میں لفظ ہے ابلعی، نگل جاتو۔ ابلعی کا معنی کیا؟ نگل جاتو، امر کا صیغہ ہے۔ ما اکی، اپنے پانی کو، چونکہ زمین مؤنث ہے تو کاف ضمیر جو ہے یہ بھی مؤنث کے لے گئے ہیں۔ وَيَا سَمَاءُ، اور اے آسمان، اقلعی، تو تھم جا، اقلعی، تو تھم جا۔ وغیضہ، وغیضہ اور خشک کر دیا گیا، وغیضہ اور خشک کر دیا گیا، الماء پانی کو، وقضیہ اور فیصلہ کر دیا گیا، الامر معاملے کا، واستوت اور برابر ہو گئی، علی الجودی، جودی پہاڑی پر، جودی پہاڑ پہ برابر ہو گئی۔ وقیلا اور کہا گیا، بعدن دور ہو جائیں، للقوم ان لوگوں سے، ان قوم سے، ظالمین جو ظلم کرنے والے۔ تو حکم ہوا زمین کو کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان تو تھم جا۔ پانی خشک کر دیا گیا، فیصلہ ہو گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پہ جا کے رک گئی، اور فرما دیا گیا کہ ظالم لوگ دور ہو جائیں۔ وَنَادَى نُوحٌ، نوح علیہ السلام نے پکارا، ربہ اپنے رب کو، فقالا اور کہا، ربی اے میرے پروردگار، ان ابنی بے شک میرا بیٹا، من اہلی میرے گھر والوں میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ اور بے شک وعدک آپ کا وعدہ، الحق برحق ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ اور بے شک آپ کا وعدہ، الحق برحق ہے، وَأَنْتَ اور آپ ہی، احکم سب سے بڑھ کے حکم کرنے والے ہیں، الحاکمین حکم کرنے والوں میں سے۔ میرا بیٹا میرے اہل خانے میں سے ہے، بے شک آپ کا وعدہ جو ہے وہ برحق ہے، اور آپ سب سے بڑھ کر حکم کرنے والے ہیں۔ قال یا نوح، کہا اس نے، اے نوح، انہو بے شک وہ، لیس من اہلک نہیں ہے تمہارے اہل میں سے، ہمارا بیٹا تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، انہو عمل بے شک وہ جو ہے عمل کرنے والا ہے، غیر صالح جو اچھا نہیں ہے، نیک عمل نہیں ہے۔ اس نے تو ایسے عمل کیے جو اچھے اعمال نہیں ہے، برے اعمال ہے۔ فلا تسألنی، فلا تسأل تو آپ سوال نہ کریں، نی مجھ سے، ما وہ جو، لیس لکا نہیں ہے آپ کے پاس، بھی اس کا، علم علم، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح یقین جانو وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تو ناپاک عمل کا پلندہ ہے، مجھ سے ایسی چیز نہ مانگو جس کی تمہیں خبر نہ ہو۔ انی اعظک بے شک میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، ان تکونا یہ کہ آپ ہو جائیں گے، من الجاہلین نادانوں میں سے، جاہلوں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم نادانوں میں شامل مت ہو۔ قال نوح علیہ السلام نے عرض کیا، ربی میرے پروردگار، انی اعوذ بے شک میں پناہ میں آتا ہوں، حفاظت میں آتا ہوں، بکا آپ کی، ان اسألک یہ کہ اسألہ میں سوال کروں، کا آپ سے، ما وہ جو، لیس لی نہیں ہے میرے پاس، بھی اس کا علم، اس کا علم،
یعنی میں اس بات سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ تجھ سے ایسی چیز کا سوال کروں جس کا میرے پاس علم نہیں ہے۔ وَإِلَّا وَإِن لا، اصل میں الفاظ کیا ہے؟ وَإِن لا، اور اگر، لا تغفر لی، لا تغفر آپ معاف نہیں کریں گے، لی مجھے، وترحمنی، یہاں پہ تو اس کا ترجمہ اگر ہم کریں صرف لفظوں کو دیکھیں، وترحمنی، اور آپ مجھ پہ رحم کریں، لیکن اس کا تعلق الا کے ساتھ ہے۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَإِلَّا تَرْحَمْنِي، اور اگر آپ مجھ پہ رحم نہیں کریں گے، اکم، تو میں ہو جاؤں گا من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ یعنی اگر آپ نے میری مغفرت نہ فرمائے اور مجھ پہ رحم نہ کیا تو میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں گا جو برباد ہو گئے ہیں۔ قیلا، کہا گیا، یا نوح، اے نوح، اہبط، اتر جا، بسلام، سلامتی کے ساتھ، منا، ہم سے، وبرکات، اور برکتیں ہیں، علیک، آپ پر، وعلی امم، اور امتوں پر، ممن، اس میں سے، معاک، جو تمہارے ساتھ ہے، وامم، اور امتیں، سنمتعہم، عن قریب، نمتع، ہم فائدہ دیں گے، ہم انہیں، ثم، پھر، یمسہم، انہیں چھو لے گا، منا، ہم سے، عذاب علیم، دردناک عذاب۔ یعنی حکم و کہ نوح علیہ السلام ہماری طرف سے سلامتی ہے، اور اپنے اوپر، اپنے ہمراہ دیگر تمام امتوں پہ برکتوں کے ساتھ اترو۔ کچھ امتیں اور بھی ہے جنہیں ہم فائدہ پہنچائیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ تل کا، یہ ساری باتیں جو ہے، من سے، انباء، نبا کی جمع خبریں ہیں، الغیب، غیب کی، یہ باتیں غیب کی ان خبروں میں سے ہے، نوحی، ہم وحی کرتے ہیں، ہاں ان کو، الیک، آپ کی طرف، ما کنتا، آپ نہیں تھے، تعلم ہوا، ان کو جاننے والے، یعنی آپ ان باتوں کو نہیں جانتے تھے، انت، آپ بھی، ولا قومک، اور نہ آپ کی قوم جانتی تھی، من قبل ھذا، اس سے پہلے ان باتوں کو، فاصبر، تو آپ صبر کیجئے، ان العاقبۃ، بے شک انجام جو ہے ڈرنے والوں کا ہے۔ یعنی یہ باتیں غیب کی ان خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، آپ یا آپ کی قوم یہ باتیں اس سے پہلے نہیں جانتی تھی، تو آپ صبر کیجئے، کیونکہ اچھا انجام متقیوں کا ہی ہوگا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ، وَإِلَىٰ عَادٍ، اور عاد کی طرف، اخاہم، ان کے بھائی ہود کو ہم نے بھیجا، قال، اس نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ، کوئی معبود، غیرہ، اس کے علاوہ، ان انتم، نہیں ہو تم، الا مفترون، مگر گڑنے والے۔ یعنی قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، وہ کہنے لگے کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تم لوگ تو جھوٹ گڑنے والے ہو۔ یا قومی، اے میری قوم، لا اسألکم، میں تم سے نہیں مانگتا، میں سوال نہیں کرتا، تم سے، علیہ، اس پہ، اجرا، کسی اجرت کا، ان اجریہ، نہیں ہے میرا اجر، الا، مگر، علی الذی، اس پر، فطرہ، پیدا کیا جس نے، نی، مجھے، میرا اجر، میری مزدوری تو اسی کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، استغفروا، تم مغفرت طلب کرو، ربکم، اپنے رب سے، ثم، پھر، توبو، تم توبہ کرو، الیہ، اس کی طرف، یرسلی، وہ بھیج دے گا، السماء، آسمان سے، علیکم، تم پہ، مدرارن، موسلادھار بارش، وَيَزِدْكُمْ، اور وہ بڑھا دے گا، تمہیں، قوتاً، طاقت میں، الی قوتکم، تمہاری طاقت کی طرف، وَلَا تَتَوَلَّوْا، اور تم مت پھرو، مجرمین، جرم کرنے والے۔ یعنی اے میری قوم، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، پھر اس کے سامنے توبہ کرو، وہ تم پہ آسمان سے موسلادھار پانی برسائے گا، تمہاری طاقت پر طاقت بڑھائے گا،
اور تم مجرم بن کر روگردانی نہ کرو۔ قالو، وہ کہنے لگے، یہود، اے ہود، ما جئتنا، ما جئتا، آپ نہیں آئے نہ ہمارے پاس، جس کا ویسے لفظی ترجمہ ہوتا ہے جاء یجیء کا معنی آنا، لیکن اس کے بعد جب با آ جائے تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے لانا۔ ما جئتا، نہیں لایا تو، نہ ہمارے پاس ببینۃ، کوئی واضح دلیل، وما نحن، اور نہیں ہے ہم، بتاریکی، چھوڑنے والے، آلہتنا، اپنے معبودوں کو، عن قولی کا، تمہارے کہنے کی وجہ سے، وما نحن، اور نہیں ہے ہم، لکا، آپ کے لیے، بمؤمنین، ایمان لانے والے، یعنی ہم تم پہ ایمان لانے والے بھی نہیں ہے۔ ان نقول، ان نقول، نہیں کہتے ہم، الا، مگر، اعتراکا، اعترا، چھو لیا کھا تجھے، بعضو آلہتنا، کچھ آلہتنا، ہمارے معبودوں نے، بسوء، برائی کے ساتھ، یعنی ہم تو یہی کہتے کہ تمہیں ہماری معبودوں میں سے کسی نے برائی کے ساتھ چھو لیا ہے۔ قال، ہود علیہ السلام نے فرمایا، انی، بے شک میں، اشہد اللہ، گواہ بناتا ہوں اللہ کو، واشہدو، اور تم گواہ رہو، انی، کہ بے شک میں، بریئن، بیزار ہوں، مما، اس سے جو، تشرکون، تم شرک کرتے ہو، من دونی ہی، اس کے علاوہ، فکیدونی، تو تم تدبیر کرو مجھ پہ، جمیعہ، اکٹھے ہو کے، ثم لا تنظرون، پھر مت مہلت دو مجھے، انی، بے شک میں، توکلت، میں نے بھروسہ کیا، اللہ، اللہ پر، ربی، میرا رب، و ربکم، اور تمہارا رب ہے، ما من دابت، نہیں ہے کوئی چوپایا، کوئی جاندار، الا، مگر، ہوا وہ، آخذ، پکڑنے والا ہے، بناصیتہا، اس کی پیشانی کو، ان ربی، بے شک میرا رب، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر، تولو، تم منہ موڑ لو، فقد ابلغتکم، تو یقیناً میں تمہیں پہنچا چکا ہوں، ماں، وہ جو، ارسل تو، بھیجا گیا مجھے، بھی، اس کے ساتھ، الیکم، تمہاری طرف، یعنی تمہیں وہ پیغام تم تک پہنچا چکا ہوں جو مجھے دے کر تمہاری طرف بھیجا گیا تھا۔ وَيَسْتَخْلِفُ، وَيَسْتَخْلِفُ، اور جانشین بنا دے گا، ربی، میرا رب، قوماً، قوم کو، غیرکم، تمہارے علاوہ، ولا تضرونہ، ولا تضرونہ، اور نہ تم نقصان کر سکو گے اس کا، شیئا، کچھ بھی، ان ربی، بے شک میرا رب، علی کل شیء، ہر چیز پر، حفیظ، نگہبان ہے، ہر چیز پر نگہبان ہے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے کر دیا۔ اب مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اگر کسی کو ترجمہ سمجھ میں نہ آیا ہو تو ابھی تفسیر کے دوران دوبارہ انشاءاللہ ترجمے کی بات بھی آئے گی، تو توجہ جو ہے وہ آپ کی ادھر ہی ہو تاکہ سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے، ٹھیک ہے؟ تو جس طرح کہ آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم پہ طوفان کی شکل میں عذاب نازل فرمایا اور ساری نافرمان قوم کو اس میں غرق کیا، اور آپ کی قوم کے اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے کشتی کے ذریعے نجات دی، اور یہ طوفان تقریباً 7 ماہ تک اس قوم پہ مسلط رہا، 40 دن تک تو مسلسل بارش ہوتی رہی، زمین کے چشمے جو ہے وہ بھی پھوٹتے رہے، حتیٰ کہ پوری سطح ارض بلند ترین پہاڑوں سے بھی 20 ہاتھ اوپر تک پانی سے بھر گئی۔ نوح علیہ السلام کی کشتی ان کے درمیان چل رہی تھی، تو وہ منظر کتنا خوفناک ہوگا۔ اس پریشانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا۔ جب پوری قوم ہو گئی، وقیل یا ارض ابلعی ماءکی، اے زمین اپنا پانی نگل لے، بارش اور چشموں کا جو پانی سطح زمین پہ جمع ہو گیا اس کے متعلق زمین کو حکم ہوا کہ اس سارے پانی کو اپنے اندر جذب کر لے۔
سورہ زمر میں آتا ہے فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ، فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے نالیوں اور چشموں کی صورت میں پانی کو زمین کے اندر ذخیرہ کر دیا ہے۔ تو پانی کی عام ضروریات بارش کے علاوہ زمینی پانی سے بھی پوری کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے تہہ میں پانی کو محفوظ کر دیا ہے، جو کنویں کے ذریعے، ہینڈ پمپ کے ذریعے، ٹیوب ویل کے ذریعے نکال کے انسانی ضروریات پوری کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ اپنی قدرت کی وجہ سے پانی کو سطح زمین کے قریب رکھا، 20-30 فٹ کی گہرائی سے پانی مل جاتا ہے، اور بعض خطے ایسے ہیں جو 1200 میٹر کی گہرائی سے پانی نکالنا پڑتا ہے۔ تو بارش اور ان چشموں کا جو پانی اللہ کے حکم سے زمین کی سطح پہ آ گیا تھا، اس کے متعلق حکم ہوا کہ اے زمین اس سارے پانی کو اب واپس اپنے اندر چشموں کی صورت میں جذب کر لے، اور ساتھ یہ بھی حکم ہوا وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اے آسمان تھم جاؤ، یعنی بارش برسانے سے رک جاؤ، وَغِيضَ الْمَاءُ، اور جو پانی زمین پر موجود تھا اسے بتدریج خشک کر دیا گیا۔ مطلب یہ کہ طوفان کے تمام ذرائع کو ختم کر دیا گیا۔ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور معاملے کا فیصلہ کر دیا گیا، یعنی جن نافرمانوں کو ختم کرنا مقصود تھا ان کو پانی میں غرق کر دیا گیا۔ ادھر کشتی تو پانی پہ چل رہی تھی، جب پانی اتر گیا وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، تو کشتی جودی پہاڑ پہ جا کے رک گئی۔ اس کے بعد لوگ کشتی سے باہر آئے۔ جودی پہاڑ آرمینیا کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے خلیج فارس سے لے کے کردستان تک پھیلا ہوا ہے۔ یہی ایک پہاڑ جودی بھی ہے، اس طرح ہمارے ہاں کوہ ہمالیہ اور قراقرم جو ہے 2500 3,000 میل میں پھیلا ہوا ہے، اسی طرح آرمینیا کا پہاڑی سلسلہ بھی ہزاروں میلوں میں موجود ہے۔ تو نافرمان قوم کی ہلاکت کے بعد طوفان کو روک دیا گیا۔ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور کہا گیا کہ ہلاکت ہے ظالم قوم کے لیے جن لوگوں نے اللہ کی توحید کا انکار کیا۔ نوح علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو تسلیم نہ کیا، قیامت کا انکار کیا، اللہ کے نبی کو بے حد تکلیفیں دیں، تو حقیقت میں انہوں نے بڑا ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہلاکت اور تباہی کا حکم صادر فرما دیا۔ اس موقع پہ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس بیٹے کے حق میں دعا بھی کی تھی، اس کا ذکر اس آیت میں آ رہا ہے وَنَادَى نُوحُ رَبَّهُ، نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا، فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، اور کہا کہ اے پروردگار میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور بے شک تیرا وعدہ برحق ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور آپ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ تھا کہ کشتی میں اپنے گھر والوں کو سوار کر، سوائے ان کے کہ جن کے متعلق بات ہو چکی ہے، اس کے ساتھ اہل ایمان کو اور ہر جانور کا جوڑا جوڑا بھی لاد لو، اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے گا اور باقی سب کو ہلاک کر دے گا۔ تو وعدک الحق سے یہی مراد ہے کہ مولا کریم نے تو نے خود فرمایا تھا کہ اپنے اہل کو سوار کر لے، لیکن یہ نافرمان بیٹا ہے، خود انکار کر رہا ہے، تیرا وعدہ بھی برحق ہے، سوار بھی یہ نہیں ہوتا، آخر اس میں تیری کیا حکمت ہے؟ نوح علیہ السلام کی اس دعا کا اللہ تعالیٰ نے بڑے سختی کے ساتھ جواب دیا، قال یا نوح انہو لیس من اہلک، اے نوح علیہ السلام یہ بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں ہے، کیونکہ انہو عمل غیر صالح، یہ سر تاپا بے عمل ہے،
ایسا شخص تیرے اہل میں سے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تمہارے آل و اولاد میں سے کیسے ہو سکتا ہے؟ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تو سوال نہ کرے مجھ سے اس چیز کے بارے میں جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ آپ نادانوں میں سے مت ہو جائیے گا۔ جس چیز کے متعلق تجھے علم نہیں اس کا کیوں سوال کرتے ہو؟ اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے تو نبی کے ساتھ صرف نسلی قرابت، نسلی رشتہ داری مفید نہیں ہے جب تک کہ ایمان موجود نہ ہو۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیٹی، پھوپھی اور چچاؤں سے فرمایا تھا کہ میرا تم سے قرابت کا رشتہ ہے جس کا حق میں تمہیں دنیا میں ہی ادا کرتا رہوں گا، لیکن اگر تم ایمان قبول نہیں کرو گے، نیکی اختیار نہیں کرو گے تو اللہ کے پاس میں تمہیں بچا نہیں سکوں گا۔ انقذوا انفسکم من النار، اپنی جانوں کو دوزخ کی آگ سے خود بچا لو، یعنی ایمان قبول کر لو، کیونکہ رشتہ داری اور قرابت ایمان کے ساتھ ہی قبول ہو سکتے ہیں۔ یہی بات اس آیت میں بھی پائی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی موجود ہے کہ خالی نسلی قرابت کسی کام نہیں آئے گی۔ بعض نے بیٹے کے حق میں اس دعا کو نوح علیہ السلام کی لغزش قرار دیا ہے، حالانکہ یہ کوئی ایسی گناہ کی بات نہ تھی، معمولی لغزش تھی، لیکن چونکہ آپ اللہ کے نبی اور مقرب تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس معمولی لغزش کا بھی سختی سے نوٹس لیا، آپ کو ایسا سوال کرنے کی وجہ سے جھڑک دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ تو یہ نوح علیہ السلام کا جو معاملہ تھا یہ صرف ایک اجتہادی لغزش تھی، اور نبی سے اجتہادی لغزش ہو سکتی ہے جیسا کہ یونس علیہ السلام سے بھی ہوئی۔ ہر نبی سے کچھ نہ کچھ معمولی لغزش ہو جاتی ہے جو کہ عام آدمیوں کے اعتبار سے گناہ ہی نہیں ہوتا، لیکن نبی کی ذات چونکہ بلند ہوتی ہے اس لیے وہاں معمولی سی بات پہ بھی بڑی گرفت ہوتی ہے۔ امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دو واسطوں سے شاگرد تھے۔ وہ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے ایمان کے بارے میں علم ہی نہیں تھا۔ وہ آپ ہی کے گھر میں منافقوں کی طرح رہتا تھا لیکن کافروں کے ساتھ ملا ہوا تھا، بیوی کا بھی یہی حال تھا، یہ دونوں در پردہ کافروں کے ساتھ تھے، لیکن نوح علیہ السلام کو علم نہیں تھا یہ حقیقت میں ایمان سے خالی ہے۔ یہ بات تو قرین قیاس ہے کیونکہ نبی عالم الغیب تو ہوتا ہی نہیں کہ اسے معلوم ہو کہ فلاں فلاں منافق آدمی ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا کہ مدینہ اور ارد گرد میں کتنے منافق ایسے ہیں، لا تعلمهم نحن نعلمهم، جن کو آپ نہیں جانتے بلکہ ہم انہیں جانتے ہیں۔ وہ لوگ آپ کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، آپ کی مجلس میں آتے ہیں، بعض اوقات جہاد میں بھی شریک ہوتے ہیں، لیکن جب تک وحی کے ذریعے اطلاع نہ دی جائے ان کا پتہ نہیں چلتا۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ نوح علیہ السلام کو بھی بیٹے کے کفر اور نفاق کا علم نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں سختی اس لیے کی کہ آپ کا بیٹا آپ کی دعوت کے باوجود آپ کے ساتھ کشتی میں سوار نہ ہوا، اور نبی کی فراست بھی غیر معمولی ہوتی ہے تو آپ کو بیٹے کے کفر کا اندازہ ہو جانا چاہیے تھا، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے تھی کیونکہ یہ بات اللہ کی مرضی کے خلاف تھی۔ تو یہ چھوٹی سی لغزش تھی۔ بعض لوگوں نے جو یہ بات لی کہ یہ جذبہ جاہلیت تھا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ بالکل غلط ہے۔
نوح علیہ السلام اپنے مقام عصمت سے نہیں گرے تھے، یہ چھوٹی سی لغزش تھی، نبی معصوم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے گناہ سرزد نہیں ہونے دیتا، بلکہ اسے گارنٹی حاصل ہوتی ہے۔ نبی چاہے خوشی کی حالت میں ہو یا غمی کی حالت میں یا غصے کی حالت میں، اس کی ہر بات حق اور واجب و تعمیل ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے کہ میں جو کچھ زبان سے کہتا ہوں وہ حق ہے، چاہے میں کوئی بات ہنسی مذاق میں ہی کیوں نہ کروں۔ تو امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کی توجیہ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کو علم نہیں تھا کہ ان کا بیٹا کافر ہے۔ اب سوال کر بیٹھے کہ تو اللہ تعالیٰ نے سخت ڈانٹ پھیلائی، آپ کے بلند مرتبے سے فائز ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنی سی لغزش بھی معاف نہ فرمائی۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نابینا آدمی سے ذرا بے اعتنائی برتی تو سورہ عبس کی آیات نازل ہو گئی، عبس وتولى ان جاءه الاعمى۔ آپ نے ایک نابینا آدمی سے روگردانی کی، یہ کوئی گناہ نہیں تھا بلکہ ذرا سی بے توجہی کی تو فوراً گرفت آ گئی۔ اسی طرح ایک شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر نوح علیہ السلام کو بیٹے کے کفر کا علم تھا تو پھر سوال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نوح علیہ السلام اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کو سمجھنا چاہتے تھے کہ اے پروردگار، تیرا وعدہ تو یہ تھا کہ تیرے اہل کو بچا لوں گا، لیکن میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، مجھے خبر دے کہ اس کی کیا حکمت ہے۔ آپ کے سوال کرنے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اس کو کیوں غرق کیا، اس کو ضروری ہی بچا لیا جائے، لیکن شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حقیقت حال معلوم ہی کرنا مطلوب تھی، تو بڑے آدمیوں کو پہلے مالک کی مرضی معلوم کرنی چاہیے کہ وہ ایسے سوال سے ناراض تو نہیں ہوگا، لیکن نوح علیہ السلام نے براہ راست بیٹے کے متعلق سوال کر دیا جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند نہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی۔ نوح علیہ السلام کو بیٹے کے کفر کے بارے میں علم نہیں تھا، وہ جس بات کے متعلق علم نہ ہو اس کو ابہام پر ہی رہنے دینا چاہیے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی چیز کو مخفی رکھنا چاہتا ہے، تو اگر ایسی بات کے متعلق سوال ہوگا تو اللہ تعالیٰ ناپسند کرے گا۔ نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ بیٹے کے متعلق ان کا سوال اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا، تو انہوں نے فوراً رجوع کیا۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے پروردگار میں تیری ذات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں میں کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ تو یہی آپ کی کمال کی علامت ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو اپنی لغزش کا احساس ہوا تو انہوں نے بھی فوراً اقرار کر لیا، ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اے میرے پروردگار بے شک ہم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، ہم پہ رحم نہیں فرمائے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ تو یہی عاجزی اور انکسار نوح علیہ السلام نے اللہ کے سامنے پیش کی، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ مجھے معاف نہیں کریں گے، مجھ پہ رحم نہیں فرمائیں گے تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ باری تعالیٰ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، بلکہ لغزش کی معافی طلب کر لی، اور یہی عاجزی اللہ کے نزدیک سب سے بڑا کمال ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی، اس میں اپنے اہل اور مومنوں کو سوار کیا، اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا بھی اس میں لاد لیا۔ پھر کچھ عرصے بعد وہ کشتی جو ہے جودی پہاڑ پہ جا کے رک گئی، اس کے بعد اللہ کے حکم سے پانی اتر گیا، بارش جو ہے تھم گئی اور زمین خشک ہونے لگی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ طوفان کے تھم جانے اور کشتی والوں کے زمین پہ قدم رکھنے کے درمیان 1 سال کا وقفہ گزر گیا۔ یہ کشتی محرم کی 10 تاریخ کو جودی پہاڑ پہ جا کے رکی تو نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں نے اس دن شکرانے کا روزہ رکھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے نجات پائی، اس دن بھی یہی تاریخ تھی، اور بنی اسرائیل نے نجات حاصل ہونے پہ روزہ رکھا۔
اس کے بعد بنی اسرائیل ہمیشہ 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے. ہماری امت کے لیے بھی اس دن کا روزہ مستحب ہے، باعث اجر ہے. رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے اس دن کا روزہ فرض تھا، پھر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس دن کا روزہ نفلی ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں محرم کو بھی شامل کر لیا. حکم دیا کہ 10 محرم کو روزہ رکھا کرو اور یہود کی مخالفت کرو اس طریقے سے کہ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ رکھو. تو جب یہ کشتی رک گئی، ایک عرصہ گزر گیا، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا قیل یا نوح اہبط، کہا گیا کہ اے نوح علیہ السلام اتر جاؤ. اترنا کشتی سے بھی ہو سکتا ہے، جودی پہاڑ سے بھی، کیونکہ آپ کشتی پہ سوار تھے اور کشتی پہاڑ پہ جا کے ٹھیکی تھی، تو اللہ کا حکم ہوا کہ ہم زمین رہنے کے قابل ہو گئی ہے، آپ اتر کے معمولات زندگی میں دوبارہ مصروف ہو جائے. اور اترنے کی صورت کیا ہے؟ سلام منا، ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ، و برکات علیکا، اور آپ پر برکتوں کے ساتھ، وعلی امم ممن معک، اور ان امتوں پہ جو آپ کے ساتھیوں میں سے ہے. تو اس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی کشتی کے ساتھیوں کو امتوں سے تعبیر فرمایا ہے، حالانکہ اس وقت تو آپ کے ہمراہ چند آدمی تھے، پوری امتیں نہیں تھیں. قرآن مجید میں اس بات کی تصریح بھی موجود ہے کہ کشتی میں سوار ہونے والے نوح علیہ السلام کے تینوں بیٹوں حام، سام اور یافس کے علاوہ کسی شخص کی نسل آگے نہیں بڑھ چلی. سورہ صافات میں کہ ہم نوح علیہ السلام اور آپ کی اولاد کو سخت مصیبت سے نجات دی. وجعلنا ذریتہ هم الباقین، ہم نے نوح علیہ السلام کی اولاد کو ہی باقی رکھا. باقی لوگ طوفان کے بعد اپنی زندگیاں گزار کے اس دنیا سے چلے گئے، لیکن کسی کی اولاد آگے نہیں چلی. تو اس وقت نہ تو امتیں موجود تھی، نہ عام لوگوں کی نسلیں ہی آگے چلی. تو اس مقام پر امتوں سے مراد وہی امتیں ہیں جو آگے چل کر نوح علیہ السلام کے تینوں بیٹوں سے دنیا کے مشرق اور مغرب میں آباد ہوئی. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جس سلامتی کی خوشخبری دی ہے وہ نوح علیہ السلام سے لے کے قیامت تک پیدا ہونے والے ایمانداروں کے لیے ہے، اور آگے جس عذاب علیم کا ذکر ہے وہ بھی قیامت تک پیدا ہونے والے کافروں کے لیے ہے. یہاں پر امم کا لفظ آیا ہے جو کہ امت کی جمع ہے. یہاں کیا ہے؟ امم کا لفظ آیا ہے جو کہ امت کی جمع ہے. امت گروہ، فرقہ یا جماعت کو کہا جاتا ہے. تو فرمایا ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اتر جاؤ. یہاں پر مطلق سلامتی کا ذکر ہے، تو یہ مادی، جسمانی اور روحانی بھی ہو سکتی ہے. مادی سلامتی کا مطلب یہ کہ انسان کو تندرستی نصیب ہو، اچھی اولاد نصیب ہو، آرام اور آسائش کی سہولتیں میسر ہو. روحانی سلامتی یہ ہے کہ کسی کو اچھا اخلاق حاصل ہو جائے، نیک اعمال انجام دینے کی توفیق نصیب ہو، اچھے طریقے سے عبادت کرنے کا ذوق اور شوق پیدا ہو. تو یہاں پر مطلق سلامتی کا ذکر کیا گیا. سلامتی کو عافیت سے بھی تعبیر کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلی العافیہ، سلی اللہ العافیہ، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت طلب کیا کرو. عافیت جو ہے انسانی جسم میں سعادت کی طرح ہوتی ہے. یہ انسان کی جسمانی سعادت ہے کہ اسے عافیت نصیب ہو، وہ آفات سے محفوظ رہے. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کے لیے سلامتی کے علاوہ برکت کا بھی ذکر فرمایا. امام راغب اصفہانی مفردات القرآن میں فرماتے ہیں کہ برکت ایسی بہتری اور زیادتی کو کہتے ہیں جس میں تقدیس کا مادہ پایا جاتا ہے. برکت دینا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے. کسی کی عمر میں برکت ہوتی ہے، کسی کے مال میں، کسی کی اولاد میں، کسی کی عبادت میں، اور کسی کی اوقات میں. بعض اوقات بعض لوگ تھوڑے وقت میں بہت زیادہ کام کر جاتے ہیں، یہ اوقات میں برکت ہوتی ہے. بعض اوقات اللہ تعالیٰ تھوڑی سی چیز میں برکت عطا کرتا ہے، تو وہی چیز بہت زیادہ لوگوں کے پیٹ کے سیرابی کا باعث بن جاتی ہے. بعض اوقات بڑی چیز میں بے برکتی ہوتی ہے جس سے نہ پیٹ پروری ہوتی ہے نہ سیرابی ہوتی ہے.
تو بعض امتوں کے لیے سلامتی اور برکات کی ذکر کے بعد فرمایا وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ، کچھ امتیں جماعتیں ایسی ہیں جن کو ہم فائدہ پہنچائیں گے، ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، پھر ان کو ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ نافرمان، کافر، مشرک، منافق اور ملحد لوگوں کا ذکر ہے جن کے متعلق فرمایا کہ دنیا میں ان کو فائدہ پہنچے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق دنیا میں ہر انسان کو مہلت دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں مال و دولت اور اقتدار دیتا ہے، لیکن جب وہ امتحان میں پورے نہیں اترتے تو عذاب علیم کے وہ مستحق بن جاتے ہیں۔ یہ قانون قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت نوح علیہ السلام کو بتلا دیا تھا۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرنے کے بعد اگلی آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جس قسم کے حالات نوح علیہ السلام پہ پیش آئے وہی حالات آپ کے ساتھ بھی پیش آ رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور حقانیت کی دلیل ہے۔ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جنہیں ہم نے وحی کے ذریعے آپ پہ نازل کیے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے واقعات کو ٹھیک ٹھیک بیان کر دینا، کیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ نہیں ہے؟ جس نے نہ اسکول پڑھا، نہ کسی انسان سے سبق لیا، نہ تعلیم حاصل کی، نہ تاریخ پڑھی، ایک امی ہونے کے باوجود ہزاروں سال پرانے واقعات صحیح طریقے سے بیان کر دینا، یہ آپ کی نبوت اور رسالت کا ثبوت ہے۔ ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے بتائے ہیں۔ ما کنت تعلمها انت، نہ آپ ان واقعات کو پہلے جانتے تھے، ولا قومک، اور نہ آپ کی قوم کے لوگ، من قبل هذا، اس سے پہلے جانتے تھے ان باتوں کو۔ آپ کی قوم کی غالب اکثریت بھی امی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد 1500 سال تک وہ صحیح دین پہ تھی، پھر آپ کی بعثت سے 450 سال قبل دین میں بگاڑ پیدا ہوا، دین کا کچھ نہ کچھ بن گیا۔ یہود و نصارہ کے پاس تو کسی نہ کسی صورت میں کتابیں موجود تھی، لیکن عربوں کے ہاتھ تو علم کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، تو وہ واقعات سے بالکل نابلد تھے، لیکن وحی کے ذریعے علم ہونے پہ آپ نے یہ سارے واقعات بیان کر دیے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کا نبی غیب کو نہیں جانتا، غیب کو جاننے والا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ قرآن مجید ایسی آیات سے بھرا پڑا ہے جن میں بتایا گیا کہ عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، مخلوق میں سے کوئی غیب نہیں جانتا۔ عالم الغیب والشہادہ، اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمان اور زمین میں اللہ کے علاوہ کوئی بھی غیب نہیں جانتا۔ قل انما الغیب للہ، آپ کہتے کہ غیب جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تو جو چیزیں مخلوق کی نگاہ سے غائب ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو جانتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، علیم کل جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو فرمایا فاصبر، آپ کفار اور مشرکین کے ان تکالیف پہ صبر کیجئے۔ ان العاقبۃ للمتقین، بے شک نیک انجام متقیوں کے لیے ہی ہے، جو لوگ ایماندار ہے، اللہ کی وحدانیت کے قائل ہے، کفر اور شرک سے بیزار ہے، وہی لوگ متقی ہے، وہی اچھے انجام کے حقدار ہے۔ تو نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ پھر اس کے بعد دیگر انبیاء کا تذکرہ بیان کیا۔ ہود علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، کہ قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو رسول بنا کے بھیجا۔ اس آیت کا عطف نوح علیہ السلام کے واقعے کی ابتدائی آیت ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، یعنی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، جس طرح ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف مبعوث فرمایا، اسی طرح ہود علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کے بھیجا۔ قوم عاد پرانی قوموں میں سے مشہور قوم ہے، جس کا ذکر قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں ملتا ہے۔ یہ قوم سام ابن نوح کی اولاد میں سے ہے،
اور ہود علیہ السلام بھی اسی قوم کے فرد تھے. یہ جسمانی طور پہ بڑے مضبوط تھے، خود کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم میں سے زیادہ طاقتور کون ہے. اور یہ بہت زیادہ متکبر بھی تھے، جس کا ذکر سورہ شعراء میں موجود ہے. نوح علیہ السلام کی قوم اور اس کے بعد والی قوموں میں پائی جانے والی کفر اور شرک کی بیماری قوم عاد میں بھی پائی جاتی تھی. تو نوح علیہ السلام کی قوم کی تباہی کے بعد دنیا میں جس قوم کو عروج حاصل ہوا وہ قوم عاد تھی. یہ قوم جنوبی عرب میں یمن اور اس کے اطراف حضرہ موت، مکہ، عمان اور خلیج فارس کے بہت بڑے حصے پہ آباد تھی، اور دوسری طرف مصر تک ان کو اقتدار حاصل تھا، لیکن ان کا پایہ تخت یمن تھا. عربی زبان میں عادی پرانی چیز کو کہتے ہیں، جیسے عاد الارض بنجر زمین، یا شیء عادی پرانی چیز. کیونکہ یہ پرانے لوگ ہیں اس لیے ان کا نام عاد پڑ گیا. اور رہی بات یہ کہ ان کا زمانہ عروج کون سا ہے، اس کے متعلق مختلف روایات ہے. بعض کہتے ہیں نوح علیہ السلام کے 200 سال بعد اس قوم کو عروج حاصل ہو گیا تھا، لیکن یہ بات زیادہ قرین قیاس نہیں ہے. بعض ان کا زمانہ عروج نوح علیہ السلام کے 900 سال بعد بتاتے ہیں. لیکن امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہود علیہ السلام کی بعثت مصر ابن بیسر بادشاہ کے زمانے میں ہوئی، اور یہ بادشاہ طوفان نوح کے 2600 سال بعد برسر اقتدار آیا. اور ان کا زمانہ حکومت 480 سال ہے، جبکہ ہود علیہ السلام کی عمر مبارک 464 سال تھی. کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام سے پہلے ایک سابی دور گزرا ہے جس کے 4 مشہور اصول توحید، طہارت، نماز اور روزہ تھے. ابتدا میں یہ مذہب بھی ٹھیک تھا، لیکن بعد میں لوگوں نے اس میں بگاڑ پیدا کر دیا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل مذہب تو سارے ہی درست تھے، لیکن بعد میں لوگ جو ہے اس میں بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں. تو یہاں پہ ہود علیہ السلام کو قوم عاد کا بھائی نسلی اعتبار سے کہا گیا. آپ انہی کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اگرچہ آپ اللہ کے رسول تھے اور ساری قوم کافر تھی، لیکن اس دینی تفاوت کے باوجود نسلی اعتبار سے بھائی تھے، اس لیے انہیں بھائی کہا گیا. ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مذاہب رکھنے کے باوجود ایک ہی خاندان اور برادری سے متعلق ہوتے ہیں. مثلا راجپوت ان میں مسلمان بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے، ان کا جد امجد ایک ہی تھا. پھر خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغ سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، دوسرے ہندو ہی رہے. تو آج بھی ہندوستان میں ہندو راجپوتوں کی بڑی آبادی موجود ہے. تو ہود علیہ السلام کی قوم کے ساتھ اخوت جو ہے نسلی اعتبار سے بھی تھی، لسانی اعتبار سے بھی، کیونکہ وہ سب عربی زبان بولتے تھے، قدیم عرب کہلاتے تھے. یہ عرب بائدہ کہلاتے ہیں جو اللہ کے عذابوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئے. دوسرے نمبر پہ قحطانی نسل آتی ہے اور ان کی زبان بھی عربی ہے. عربی زبان بولنے والا تیسرا خاندان جو ہے بنی جرہم جو ہے، جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے. اسماعیل علیہ السلام عربی زبان بولتے تھے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان عبرانی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سریانی تھی. تو ہم نے ہود علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کے بھیجا. انہوں نے اپنی قوم کو جو واعظ و نصیحت اور تقریر کی، اس کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں محفوظ کر دیے. قال یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگ اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیر، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے. تو اس زمانے میں بھی لوگ اپنی حاجات کے لیے مختلف معبودوں کی حاضری دیتے تھے. بیماری سے شفا کے لیے فلاں قبر پہ جاؤ، اولاد کے لیے فلاں مزار پہ منت مانو، ملازمت کی ضرورت ہے فلاں کی چلتی ہے، مال و دولت چاہیے تو فلاں قبر کا چلہ کاٹو. توحید کا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدائی آیت میں ہی بیان کر دیا تھا، اللہ تعبدوا الا اللہ.
تو ہود علیہ السلام نے بھی قوم کو یہی سبق دیا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، ان انتم الا مفترون، تم تو افترا باندھنے والے ہو، اللہ کے علاوہ اپنی حاجات میں دوسروں کو پکارنا یہ شرک ہے، افترا علی اللہ ہے۔ اور ہود علیہ السلام نے قوم سے یہ بھی فرمایا، یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم کے لوگوں، میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، تبلیغ کی بدلے میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرا اجر تو اس ذات کی ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میرے کام کی مزدوری وہی دے گا، افلا تعقلون، کیا تم اتنی عقل بھی نہیں رکھتے؟ ہود علیہ السلام نے بھی یہ بھی کہا، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ سے معافی طلب کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کے سامنے توبہ کرو۔ بزرگان دین فرماتی ہیں کہ استغفار صابن کی طرح روح کے میل کچیل کو صاف کرتا ہے، اور تسبیح و تحلیل بمنزلہ خوشبو ہے، چونکہ لوگوں سے اکثر گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین لوگ وہی ہے جو معافی مانگتے رہتے ہیں، توبہ کرتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس میں 100 مرتبہ اپنی زبان سے استغفار کے کلمات ادا فرماتے تھے کہ اے اللہ جو غلطی ہو گئی اسے معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اس کے سامنے توبہ کرنا، یہ مومن کی 7 منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ سورہ توبہ میں یہ 7 منزلیں گزر چکی ہے۔ التائبون، پہلی منزل التائبون، پھر عابدون، پھر حامدون، پھر سائحون، پھر راکعون، پھر ساجدون، پھر آمرون بالمعروف۔ تو مفسرین فرماتے ہیں جب اس قوم نے نافرمانی کی تو 3 سال تک بارش بند رہی، اس عرصے میں عورتیں بھی بانجھ ہو گئی، کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، تو ہود علیہ السلام نے فرمایا لوگوں استغفار کرو، توبہ کرو، اس کے نتیجے میں یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ آسمان کو تم پہ بارش برسانے کے لیے چھوڑ دے گا، قحط سالی دور ہو جائے گی، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جسمانی قوت کے ساتھ قوت عطا کرے گا، تمہاری طاقت میں اضافہ ہو جائے گا، اولاد بھی ہونے لگے گی، وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور تم مجرم بن کے پشت نہ پھیرو۔ تو ہود علیہ السلام کی تقریر کا یہ پہلا حصہ ہے جو اپنے اپنے قوم کے سامنے پیش کیا۔ اللہ، تو ہود علیہ السلام نے انتہائی عمدہ طریقے سے اپنے قوم کو سمجھایا، لیکن انہوں نے ایک نہ مانی، آپ کو الٹا جواب دیا۔ قالو، وہ کہنے لگے، یا ہود ما جئتنا ببینہ، یا ہود ما جئتنا ببینہ، کہ اے ہود آپ ہمارے پاس کوئی نشانی لے کے نہیں آئے۔ بینہ نشانی اور واضح چیز کو کہتے ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ اس سے مراد معجزہ ہے کہ آپ ہمارے پاس کوئی معجزہ لے کے نہیں آئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے ہاتھ پہ کوئی نہ کوئی معجزہ ظاہر فرمایا ہے، لیکن مشرک لوگ اپنی مرضی کا معجزہ حاصل کرنے پہ اصرار کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ آتا ہے لولا انزل علیہ آیہ، اس پر ہماری مرضی کی کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ اللہ کے نبیوں نے اس کے جواب میں ہمیشہ یہی کہا کہ معجزہ ظاہر کرنا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی پہ منحصر ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی نشانی دی ہے جس سے دیکھ کر لوگ ایمان لائے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے جو خصوصی معجزہ عطا فرمایا وہ قرآن ہے جو وحی الہی کے ذریعے نازل ہوا۔ یہ لوگ معجزات کا مطالبہ صرف ضد اور عناد کی وجہ سے کرتے ہیں، ورنہ نبی کا وجود، اس کی تقریر، اس کا چہرہ، اس کی آواز، عمل، سب معجزات ہے۔ اسے ہم پڑھ چکے ہیں۔ تم نشانیاں طلب کرتے ہو، تمہارے اپنے وجود میں تمہارے ارد گرد قدرت کی ہزاروں نشانیاں بکھری پڑی ہے، ان درختوں پودوں کو ہی دیکھو، اللہ کی قدرت کے کمال کے نمونے نظر آئیں گے، کیا یہ خدا کی قدرت کی نشانیاں نہیں ہے جو مزید نشانیاں طلب کرتے ہو؟ نبی کی ہر چیز بینہ ہوتی ہے، لیکن جس نے نہیں ماننا وہ اپنی مرضی کی نشانی طلب کرتا ہے۔ تو دوسری بات یہ کہ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ، ہم تیری بات کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، تو کتنی بھی واضح و نصیحت کرے اس کا ہم پہ کچھ اثر نہیں ہوگا۔
ہم اپنے معبودان کو نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کے نام کی منتیں مانیں گے، ان پہ چڑھاوے چڑھائیں گے، ان سے مرادیں مانگیں گے، ان کی تعظیم کرتے رہیں گے۔ مکے کے مشرک بھی یہی کہتے تھے، اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا ہم تمام معبودوں کی بجائے صرف ایک معبود بنا لیں؟ یہ تو عجیب بات معلوم ہوتی ہے۔ کیا ہم لات، منات، عزا، حبل، اس طرح مختلف نام ہے، سواع، نائلہ، ان سب کو چھوڑ کے صرف ایک اللہ کی عبادت کریں؟ ہم اپنے آباء و اجداد کی تمام معبودوں کو کیسے چھوڑیں؟ قرآن مجید نے مشرکین کی دو باتوں پہ تعجب کا اظہار کیا، ایک وقوع قیامت پہ اور دوسرا توحید کے مسئلے پہ۔ ان میں شرک ایسا رچ بس گیا تھا کہ وہ اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے۔ ہر قوم، خاندان اور قبیلے کا الگ الگ معبود تھا، ہر گھر میں علیحدہ علیحدہ معبود تھے، ہر معبود کی علیحدہ شکل و صورت اور اس کے ذمے مخصوص کام تھا جو وہ انجام دیتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں بھی آتا ہے کہ ان کی قوم کے لوگوں نے کہا اصبروا علی آلہتکم، اپنے معبودوں پہ جمے رہو، ان کو مت چھوڑنا، اس کی بجائے ابراہیم علیہ السلام کو ہلاک کر دو تاکہ ہمارے معبودوں کی مذمت بیان نہ ہو۔ خود علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ تیرا بیان کتنا بھی شیریں اور پرکشش کیوں نہ ہو، ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ وما نحن لک بمؤمنین، اور نہ ہی ہم تیری تصدیق کرنے والے ہیں، ہم تمہیں اللہ کا رسول تسلیم نہیں کرتے۔ یہ معبودان ہمیں اللہ کا قرب دلاتے ہیں، ہماری مرادیں پوری کراتے ہیں، اللہ کے پاس ہماری سفارش کرتے ہیں، تو ہم ان کو کیوں چھوڑ دیں گے؟ ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، ہم تو کہیں گے کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں برائی پہنچائی ہے، کسی معبود نے تمہیں مخبوط الحواس بنا دیا ہے، تم ان کی برائی بیان کرتے تھے، ان کی توہین کرتے تھے، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی معبود کی تم پہ مار پڑ گئی ہے، اس وجہ سے تم بہکی بہکی باتیں کرنے لگے ہو۔ تو ہر زمانے میں مشرکین عام طور پہ اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں، توحید کے انکار کے لیے اسی قسم کی تعویلات کرتے ہیں۔ تو قوم کی ان باتوں کے جواب میں ہود علیہ السلام نے فرمایا قال انی اشہد اللہ، فرمایا کہ اے لوگوں میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، واشہدوا انی بریء مما تشرکون، اور تم بھی گواہ ہو جاؤ کہ بے شک میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو، من دونہ ہی، اللہ کے علاوہ، یعنی اللہ کے علاوہ جن کو بھی تم شریک ٹھہراتے ہو میں ان سب سے بیزار ہوں، میں ان سے نفرت کرتا ہوں۔ یہ بے حقیقت چیزیں ہیں، جھوٹ اور افتراء ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی بات فرمائی تھی، اننی براء مما تعبدون، میں تو ان سب سے بیزار ہوں جن کی تم پوجا کرتے ہو، یہ سب میرے دشمن ہے، میرا دوست صرف رب العالمین ہے۔ انہن اضللن کثیرا من الناس، معبودان باطلہ بہت سے لوگوں کی گمراہی کا باعث بنے ہیں، اور ایسا کام کوئی دشمن ہی کر سکتا ہے۔ میں ان معبودوں کے بارے میں کسی قسم کی نرمی اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ گویا تمام باطل ادیان، کفر اور شرک سے بیزاری کا اعلان بھی ضروری ہے۔ تبرأت من الکفر والشرک والنفاق، کہ اے اللہ میں کفر، شرک، نفاق اور ہر باطل دین، یہودیت اور نصرانیت سے بیزار ہوں۔ تو اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی توحید، رسالت، ملائکہ، انبیاء، کتب، معاد اور تقدیر پر ایمان رکھتا ہے لیکن کفر اور شرک سے بیزاری کا اظہار نہیں کرتا تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ اگر ایک یہودی اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول مانتا ہے، لیکن یہودیت سے بیزاری کا اظہار نہیں کرتا تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو ہود علیہ السلام نے بھی یہی بات کی کہ اے لوگو، میں اس بات میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں، تم بھی گواہ بن جاؤ کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو۔ اس معاملے میں فکیدونی جمیعا، تم سب مل کے میرے خلاف تدبیر کرو، ثم لا تنظرون، پھر مجھے مہلت بھی نہ دو۔ تو اللہ کا نبی توحید اور توکل کے کس اعلیٰ مقام پہ کھڑا ہے، کہتا ہے انی توکلت علی اللہ، بے شک میں نے بھروسہ کیا ہے اپنے رب پر، اللہ تعالیٰ پر، ربی و ربکم، ربی و ربکم، میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ تو یہ درجہ کمال ایک نبی کو ہی حاصل ہو سکتا ہے، ایک عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے
اللہ کے سارے نبیوں نے یہی کہا تھا وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، ہم اللہ کی ذات پہ کیوں توکل نہ کریں کہ اس نے ہمیں صراط مستقیم پہ فائز فرمایا ہے، ہمیں ہدایت کا راستہ اسی نے بتایا ہے، اسی نے اس کو آگے پھیلانے کا حکم دیا۔ تمام اہل ایمان کے متعلق بھی یہی آتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہ وہ بھی اللہ کی ذات پہ ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ اہل ایمان اسباب کو اختیار تو کرتے ہیں لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے، جب وہ چاہتا ہے کسی چیز میں اثر پیدا کر دیتا ہے، نہیں چاہتا تو سارے اسباب درے کے درے رہ جاتے ہیں۔ اختیار سارا اللہ کے پاس ہے، اگر وہ نقصان پہنچانا چاہے گا تو پہنچے گا، ورنہ کوئی کسی کا بال بیکا نہیں کر سکتا، کیونکہ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا جاندار نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی کو پکڑنے والا ہے، وہ جب چاہے پکڑ کے گھسیٹ لے۔ خود نے فرمایا تم مجھے کن چیزوں سے ڈراتے ہو، ہر چیز پہ اختیار تم میرے رب کا ہے، ڈرنا تو تمہیں چاہیے جو کفر اور شرک کی غلاظت میں پھنسے ہوئے ہو اور بالآخر پکڑے جاؤ گے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب جو ہے وہ تو صراط مستقیم پر ہے۔ یہاں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ صراط مستقیم پہ چلنے کا حکم تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دیا ہے، اور ہم خود اپنی دعا میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما۔ اللہ بھی کہتا ہے ھذا صراط علی مستقیم، قرآن کا راستہ یہ صراط مستقیم ہے جو مجھ تک پہنچنے والا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی صراط مستقیم پہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پیرا پروردگار عدل کے سیدھے راستے پر ہے، وہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، وہ مجرموں کو سزا دے گا اور مؤمنین کو بہترین اجر سے نوازے گا، کہ عدل کا تقاضا یہی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم روگردانی کرو گے، اس کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کرو گے، کفر اور شرک پہ اڑے رہو گے، تو یاد رکھو فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، جو چیز مجھے دے کے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا وہ میں نے تم تک پہنچا دی ہے، میں نے تمہیں آگاہ کر دیا ہے کہ لوگوں عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اسی سے معافی مانگو، اس کے سامنے توبہ کرو۔ یہ پیغام تمام انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو پورے طریقے سے پہنچا دیا ہے، اور میں بھی تم تک پہنچا رہا ہوں۔ اگر تم نافرمانی سے باز نہیں آؤ گے وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تو میرا رب تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو تمہارا قائم مقام بنا دے گا، تمہاری بری روش کا نتیجہ تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، تم اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے۔ یاد رکھو ان ربی علی کل شیء حفیظ، میرا پروردگار ہر چیز پہ نگہبان ہے، تمہاری نافرمانی کفر اور شرک اس سے پوشیدہ نہیں ہے، ہماری نیکیاں اور کوششیں بھی اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے، وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز کی حفاظت کر رہا ہے۔ یاد رکھو جزائے عمل پیش آنے والی ہے جب تمہیں اس بری روش کا بدترین بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔